تمہیں تو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ تمہاری نمازیں رد کر دی گئی ہے۔ مرد قلندر کا جواب سنو، وہ کہتا ہے نمازیں رد کر دی گئی وہ بات اور ہے، عبادت رد کر دی گئی وہ بات اور ہے، مگر اس کے شمار میں تو آ چکا ہوں۔ یہ قلندر کا مقام ہوتا ہے، وہ اپنے ظاہری اعمال کو ایسے، ظاہری حالات کو قلندر ایسے رکھتا ہے کہ دنیا اسے ملامت کرتی ہے، دنیا اسے برا جانتی ہے، اور وہ کچھ فعل بھی ایسے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا ان کے قریب نہ آئے، اور وہ اسی وجہ سے ایسے فعل کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ان سے دوری اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلندر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے قیام بھی کرتا ہے، اسی کے حکم سے رکوع بھی کرتا ہے، اسی کے حکم سے سجود بھی کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ جو ہے نماز ادا فرما دیں۔ آپ مصلی امامت پر تشریف لے گئے، نماز کا وقت تھا، آپ نے امامت فرمائی، اور جب قاعدہ میں آپ تشریف فرما ہوئے تو کافی وقت لگا آپ کو، بہت دیر تک آپ قاعدہ میں رہے۔ جب آپ کی نماز اختتام پذیر ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ آخر آج آپ کے نماز میں آپ کو اتنی تاخیر کیوں ہوئی، التحیات میں آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے میرا نام لے کر کے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا آج پھر اتنی کیوں دیر ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جواب ملا تو میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ جتنے جماعتی ہے ان کا بھی سب کا جواب عنایت فرما دیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مقام بڑا بلند مقام ہوتا ہے۔ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت باالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سخی شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تینوں افراد ساتھ میں ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت باالحق سے کہا گیا کہ آپ امامت فرمائیں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ حضرات کی امامت نہیں کرتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں۔ حضرت بابا فرید سے کہا گیا تو وہ بھی انکار کرنے لگے۔ جب تینوں حضرات میں وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہے یہ، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے بالکل پابند تھے۔ آج قلندر نام رکھ کر کے نماز روزے سے بالکل کوسوں دور ہو گیا ہے، مگر وہ اولیاء اکرام نمازوں کے اور جماعت کے کیسے پابند تھے؟ جب تینوں میں معاملہ ہونے لگا اور تینوں میں یہ تکرار ہونے لگی تو ایک چرواہا نظر آیا، اور چرواہا جب وہ بکری ہکالنے والا دکھا تو آپ نے کہا کہ آپ ہماری امامت فرما دے۔ ان کے عرض پر وہ بکری چرانے والے شخص نے آ کر کے مصلی امامت پر امامت کرنا شروع کر دیا، اور اب جو حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، قیام ہو رہا ہے، طویل قیام ہوا، اس کے بعد جو ہے رکوع ہوا، تو رکوع کافی طویل رکوع ہوا، بہت لمبا سجدہ ہوا، بہت دیر کی نماز ہوئی، اور بہت دیر کی نماز ہونے کے بعد آپ اپنی نماز سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے
جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ تشریف لائے تھے، آج آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ کون سی نماز تھی؟ اتنا لمبا وقت لگا، آپ کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، آپ کی نماز کا کیا راز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور پڑھتا ہوں سبحانک اللہم، تو میں یہ کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ جب جواب آتا ہے تب کہتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پھر جواب آتا ہے پھر رکتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں، پھر جب جواب آتا ہے تو پھر پڑھتا ہوں سبحان ربی العظیم، پھر جواب آتا ہے تو پھر پڑھتا ہوں سبحان ربی العالی، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے میری نماز میں وقت لگتا ہے، جب نماز میں آگے بڑھتا ہوں تب اس کا جواب آتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ اللہ والے حالت نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو عرض کیا گیا کہ اپنا نام تو بتا دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام شرف الدین ہے، شرف الدین بو علی شاہ قلندر۔ یہ ہوتی ہے قلندر کی نماز کہ جب نماز میں قلندر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے علاقہ برار میں حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزرگان دین کے مزارات مرکز فیوز و برکات ہے اور ان مزارات مقدسہ پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ لہو و لعب اور کھیل تماشوں سے ان مقدس مقام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہی غیروں نے اہل سنت پر انگشت نمائی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان مزارات مقدس، ان مقدس مقامات کو بدنام کیا ہے۔ ہم تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان مزار مقدس پر جب تشریف لے جائیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ شریعت کے حکم کے مطابق حاضری دیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔